اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسلام ایک اجتماعی مذہب ہے اور جس میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ جتنا آپ اپنے لیے سوچتے ہیں یا اپنی پسند ناپسند کو مد نظر رکھتے ہیں، اتنا ہی آپ سامنے والے آس پاس کے افراد کو بھی مد نظر رکھیں، اس کی پسند ناپسند، اس کے نقصان اور فائدے کو۔ جب پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے تو زبان معصوم سے جواب ملا، عبادت الہی اور خدمت خلق، یعنی دو حصے ہیں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے بعد لوگوں کی خدمت۔ بلکہ ابھی کچھ عرصے پہلے آیت اللہ جواد عاملی کا ایک بڑی اچھی پوسٹ، ان کا قول سرکولیٹ ہو رہا تھا کہ آج کل کے مصروف لوگوں کے حوالے سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ واجبات ادا کریں اور مستحبات کی جگہ لوگوں کی خدمت کریں، اور قیامت میں خدا پوچھے تو کہہ دینا کہ میں نے کہا تھا۔ یقیناً مستحبات کے اوپر لوگوں کی خدمت مقدم ہے۔ چھٹے امام کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے نا کہ ایک شخص طواف کر رہا تھا اور اس کا ایک دوست اس کو بلا رہا تھا، تو امام نے کہا کہ طواف چھوڑ دو، اس کی داد رسی کرو جو تمہیں بلا رہا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ اگر واجب طواف بھی کر رہے تھے تو کوئی بات نہیں، پہلے اس کی داد رسی کرو۔ اتنی اہمیت ہے حقوق العباد کی کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے سے مربوط واجبات یا احکامات، عبادات، نیکیوں کو تو معاف کر دے گا۔ جود و سخا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، کریم ہے، لیکن حقوق العباد سے متعلق اگر کوتاہی ہوگی تو جب تک جس کی کوتاہی کی گئی ہو اس نے معاف نہ کیا ہو، اس وقت تک آپ کی خلاصی نہیں ہوگی۔ اور کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں، قیامت میں ایک شخص جنت میں جا رہا ہوگا، اس کو اس کی بیوی روک لے گی، اس کا بیٹا روک لے گا، اس کا پڑوسی روک لے گا، اس کا دوست روک لے گا کہ اس نے ہمیں نہیں بتایا تھا، اگر ہمیں بتاتا تو ہم بھی نیک اعمال کرتے، یا اس پر میرا یہ قرض ہے، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، مثلا اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی کہ جس کو نقصان پہنچایا، کوتاہی کی جس کے حقوق میں، اور پھر خدا نخواستہ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس کے گناہ اس سو کالڈ سو فار جنتی کے جیب میں، کھاتے میں، اس کی جھولی میں ڈال دیے جائیں گے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے حقوق العباد کی۔ حقوق العباد سے اگر ہم آگے چلیں تو انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ از ون آف دا پاکٹ، ون آف دا سیگمنٹ، ون آف دا کائنڈ، ایک طریقہ کہ جس سے آپ حقوق العباد اور لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اتنی زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت ہے۔ اچھا، ہم بتا دیں یہ سب جو انشاءاللہ ہم بیان کر رہے ہیں وہ پرنٹ آؤٹ کی صورت میں محفوظ ہے، انشاءاللہ کلاس کے بعد آپ کو دے دیا جائے گا، اگر آپ چاہیں تو اپنے طور پہ لکھ سکتے ہیں، ورنہ آیات، روایات اور اہم نکات جو ہے انشاءاللہ وہ محفوظ ہیں، آپ کو پہنچ جائیں گے۔ آپ اس کو سنیں اور درس کے اختتام پہ جو سوال آپ کے ذہن میں ہو، اشتباہات دوران درس ذہن میں آئے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، اس کو پوچھ لیں انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب ہے اللہ کے بندوں کو دینا، جس کے ذریعے سے وہ مال، وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ خدمت اللہ تک پہنچ جائے گی۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے انفاق فی سبیل اللہ کی اللہ تعالیٰ قرآن کے شروع میں فرما رہا ہے۔ قرآن کا شروع لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ بیسیکلی ایک دعا ہے کہ اللہ میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، جہاں سے مجھے ہدایت ملے گی، صراط مستقیم ملے گی، تو مجھے اس پہ قائم رکھنا۔
اور اس کو سمجھنے کی توفیق دینا. یہ تو ایک دعا ہے. بیسیکلی تو قرآن جو ہے دیکھا جائے مواد کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے، تبلیغ دین کے اعتبار سے وہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے. تو وہ ایک انڈیکس ہے، پریفیس ہے، مقدمہ ہے سورہ فاتحہ قرآن مجید کا، جس میں نہ صرف دعا ہے بلکہ قرآن کا خلاصہ بھی شامل ہے. تو پہلی آیت تو خیر حروف مقطعات پر مشتمل ہے. وہ اٹس نن آف اور بزنس، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ معصوم جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے. الف لام میم. اب جو آیت شروع ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یعنی فرام دا بگننگ اب اپنے ذہن میں یہ بٹھا لو جو کچھ پڑھنے جا رہے ہو ڈاؤٹ فل سچویشن میں نہ رہنا، شک و شبہ میں نہ رہنا. اگر شک میں رہے تو پھر فائدہ کیا کہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں. ابھی تک مغربی دنیا میں اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے نعوذ باللہ. ہندو بھی اس بات کو نعوذ باللہ الزام دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے، محمد نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا. بہرحال تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. فرام دا بگننگ ایک شارٹ لسٹ، آپ یوٹیوب پہ اور دیگر چینل پہ جاتے ہیں، وہاں فلٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو ویڈیوز دیکھنی ہے 10 منٹس کی، آپ کو ویڈیوز دیکھنی ہے اس مہینے کی، آپ کو ویڈیوز دیکھنی ہے کس لینگویج میں وغیرہ وغیرہ، فلٹرز. تو آپ فلٹر لگا لیتے ہیں اپنی پسند کی اور پھر آپ دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی شروع میں ایک فلٹر لگا دیا ہے کہ جو متقی نہیں ہے وہ اس کتاب کو نہ پڑھے. جو متقی نہیں ہے وہ کتاب کو پڑھ کر کچھ بھی نہیں حاصل کر پائے گا، وہ شک میں مبتلا رہے گا. اب فوراً یہ خیال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کون ہے؟ یعنی ایک سرٹیفکیٹ ہے، ایک ٹیگ ہے، ایک ڈیزگنیشن ہے، وہ آپ کو پہلے اچیو کرنا ہے. ایک ڈگری ہے، ڈپلومہ ہے، وہ آپ کو حاصل کرنا ہے. اس کے بعد آپ کوالیفائی کریں گے، یو ول بی رجسٹرڈ. آپ کو ایک کوڈ دے دیا جائے گا، پاسورڈ دے دیا جائے گا، ہاں اب آپ پڑھیں قرآن، اب آپ کوالیفائی کرتے ہیں. تو ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ہدایت متقیوں کو ملے گی اس کتاب کے ذریعے. کس کو ملے گی؟ ورنہ کتاب تو دیکھیں انگریز بھی پڑھ رہا ہے، یہود و نصارہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہندو بھی پڑھ رہے ہیں. ھدی للمتقین. اب فوراً آدمی کہتا ہے کہ میں متقین میں شامل ہوں کہ نہیں. تو اس کی 3 نشانیاں فرام دا بگننگ بتاتی ہیں. نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے، جنت دوزخ پہ ایمان لائے، ملائکہ پہ ایمان لائے، جو انبیاء گزر گئے ان پر ایمان لائے، برزخ پہ ایمان لائے، خود امام زمان پہ ایمان لائے. ہر وہ چیز اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو چیز غیبت میں اس پہ ایمان لائے، یہ تو فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ، جسے ہم اصول دین کہتے ہیں، جس کو ہم عقائد کہتے ہیں. پھر اس کے بعد یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. تمام فروع دین کا تذکرہ نہیں کیا، نماز کا کر دیا. موسٹ امپورٹنٹ جس کا سوال سب سے پہلے ہوگا وہ تذکرہ کر دیا. اب آپ اس عنوان، اس ہیڈنگ کے تحت باقی عبادات تلاش کر لیں. اصول دین ہو گیا، فروع دین ہو گیا. اب دونوں انڈر دا ہیڈنگ آف کیا ہے؟ حقوق اللہ. دونوں چیزیں ہوگا. اب حقوق العباد رہ گیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں وہ انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اصول دین، فروع دین دونوں آ گئے. اور اس میں بھی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یعنی غیب پر ایمان بہت اہم، نماز سب عبادات میں سب سے مہم، اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ. اگر ہم بات کریں حقوق العباد کی تو اس میں سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ آ جائے گا. انفاق فی سبیل اللہ میں واجب مالی عبادات بھی آ جائیں گی، جیسے خمس ہے، آپ کا فطرہ ہے اور دیگر زکوٰۃ ہے. اور ویسے بھی جو خیرات آپ کرتے ہیں، ڈونیشنز ہیں، تحفے تحائف ہیں، یا کسی کی بھی امداد ہے، وہ سب تمام چیزیں آ جائیں گی. تو آپ نے دیکھا کہ حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے. آپ نے دیکھا حقوق العباد میں انفاق کی کیا اہمیت ہے. یعنی انفاق نہیں کیا تو وہ 3 کام نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے آپ متقی کہلائیں گے. متقی نہیں کہلائیں گے تو ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت نہیں ملے گی تو قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں. اور احادیث ہوں کہ حکایات ہوں، عقلی نکات ہوں، وہ سب کے سب قرآن ہی سے نکلیں. سارے علوم قرآن سے ہی نکلیں. ائمہ کی سیرت اور ائمہ کی اقوال قرآن کی تشریح ہے، قرآن کا عملی نمونہ ہے.
تو جب آپ کو قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا تو ائمہ کی سیرت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو احکامات پر عمل کرنے کا جی بھی نہیں چاہے گا، اور عقائد بھی آپ کے تمام مسخ شدہ ہو جائیں گے۔ تو انفاق کی اتنی اہمیت ہے، حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب ہم انفاق کرتے ہیں تو اپنی جیب سے کچھ دیتے ہیں، یعنی پیسے دیے، مال دیا۔ اچھا، انفاق تھوڑا سا وسیع لفظ ہے، عموماً لوگ ذہن میں یہ رکھتے ہیں انفاق کا مطلب یہ ہے پیسے دینا، مال دینا، دولت دینا، لیکن انفاق ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو سہولت پہنچے، آسانی ہو۔ اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، انشاءاللہ اس کی مثالیں ابھی آگے آئیں گی۔ صرف مال و اسباب، مادی چیز نہیں ہو سکتی، خود تسلی تشفی دینا بھی ایک طرح کا انفاق ہے۔ اچھا، اس کی ایک عقلی توجیہ بھی دیکھ لیجئے، انگلش ایک کوٹیشن ہے، اس ضمن میں ہماری نظر سے گزرا، if you want to attain a thing of a greater value then you will have to lose a thing of lesser value۔ اگر آپ کسی ایسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو بڑی قیمتی ہے تو آپ کو ایسی چھوٹی چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا یا چاہیے کہ جو کم ہے، کم قیمت کی ہے۔ if you want to attain a thing of a greater value then you will have to lose things of lesser value۔ یہ تمام چیزیں اس پرنٹ آؤٹ میں موجود ہیں، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی امپورٹنٹ چیز انشاءاللہ آپ سے مس آؤٹ نہیں ہوگی۔ یہ ایک اور جملہ بولا جاتا ہے کہ if you want to win a war you have to lose small battles۔ اگر آپ بہت بڑی جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی جھڑپوں میں ناکامی لینی پڑے گی، رسک لینا پڑے گا۔ جیسے میں ایک مثال دوں، ایک نو بیاہیتا لڑکی جب گھر میں آتی ہے تو ہر بات میں یس سر، یس میم ساس کو اور شوہر کو کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنی پسند کو قربان کرتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس نے سرنڈر کر دیا، ہار مان لی۔ 6 مہینے بعد، سال بھر بعد اسی کا جسے کہتے ہیں غلبہ ہوتا ہے اس گھر میں۔ کیوں؟ اعتماد کی فضا جسے کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ جو ہے اپنے مفاد کے لیے نہیں، گھر کے مفاد کے لیے سوچتی ہے، کام کرتی ہے، تو یقیناً یہ جو مشورہ دے رہی ہے یا جو اس نے کام کیا وہ۔ اور زندگی میں بھی ہم نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی قربانیاں آپ دیں، آپ دیکھیں سامنے والا آپ کا غلام ہو جائے گا۔ شامی کا واقعہ ہمارے سامنے، امام حسن علیہ السلام کے سامنے۔ اللہم کتنی گستاخیاں کی، کیا کچھ نہ کہا، اور امام نے صرف یہ کہا کہ شاید تو واقف نہیں ہے مجھ سے، حاکم شام نے تیرے ذہن میں اتنا کچھ ڈال دیا ہے کہ تو میرے اور میرے باپ کے بارے میں کچھ اچھا نہیں سننا چاہتا۔ اب انہوں نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا، دیکھ تو نے یہ جو کہا اس کا جواب یہ، تو نے یہ جو کہا اس کا جواب یہ۔ بعض اوقات آپ بحث سے، نکات سے یا عقلی موشگافیوں سے بحث کو نہیں جیتتے، بعض اوقات اپنی حرکات و سکنات اور اپنے عمل سے جیت لیتے ہیں۔ صرف یہ کہا کہ تو بھوکا ہے، میں کھانا کھلا دوں گا، تو مسافر ہے، ٹھکانہ دے دوں گا، تجھ کو پیسے چاہیے، پیسے حاضر ہیں، سفر کے لیے سواری چاہیے، وہ بھی حاضر ہے۔ اب وہ پریشان، وہ گھر لے گئے، پھر جو اس کے ساتھ کیا تو اس نے کیا جملہ کہا کہ قرآن کی آیت کو دہراتے ہوئے کہ اللہ کو صرف معلوم ہے کہ اپنے دین کا سربراہ یا سردار کس کو بنائے، اور جب میں آیا تھا تو آپ سے زیادہ قابل مذمت، معتوب، برا شخص کوئی نہیں تھا، اب میں جا رہا ہوں تو آپ سے زیادہ بہتر کوئی شخص نہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی بیٹلز ہم گھر میں بھی اس سے دو چار ہوتے ہیں اور فوراً تلوار نکال لیتے ہیں۔ سامنے والا اگر خنجر نکالتا ہے تو ہمارے پاس تلوار موجود ہوتی ہے، سامنے والے کے پاس پتھر ہوتا ہے، ہمارے پاس اینٹ موجود ہوتی ہے، کیونکہ ہماری ماں نے تو سکھایا ہے کہ چپ نہیں رہنا، جواب دینا، کوئی مسئلہ ہو تو فون کر دینا، 2 روٹیاں ہم پہ بھاری نہیں پڑیں گی۔ آج کل پہلے کہا جاتا تھا کہ اگر شوہر کے ساتھ آؤ گی تو ہم تمہیں دودھ کا گلاس دیں گے، اکیلے آؤ گی تو پانی کا بھی نہیں پوچھیں گے۔ تو اب تو ویلکم کیا جاتا ہے کہ شوہر جائے گا صبح 9 بجے تم آ جانا، اور جب 5 بجے آئے تو 4 بجے ہم تمہیں یہاں سے روانہ کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تھوڑی سی معلومات اور گنجائش ہمارے اپنے حوالے سے پیدا ہو کہ ہم کس طرح قربانی دے سکتے ہیں، انفاق پیدا کر سکتے ہیں۔ انفاق یا قربانی کے بہت سارے انداز ہیں، پہلو ہیں، لیکن جو بہترین اعلیٰ ترین عمل ہے اس کو
ایثار کہتے ہیں. یہی ہمارا موضوع ہے کہ ایثار یا عمومی زندگی میں ہم صفت ایثار اپنے اندر کیسے پیدا کریں. تو سب سے پہلے اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں، پھر اس کی فضیلت، اور اس کے بعد واقعات اہل بیت کی زندگی سے، اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والوں کی زندگی سے، اور پھر ساتھ ساتھ کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. سب سے پہلے تو تعریف. ایثار کا مطلب ہے دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم کرنا. دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر، یعنی آپ کو بھوک لگی ہے، مثال دوسرے کو بھی بھوک لگی ہے، آپ نے اپنا کھانا دوسرے کو دے دیا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کی وضاحت خود قرآن کی سورہ حشر کی آیت نمبر 9 سے بھی ہوتی ہے. سورہ حشر قرآن کا 59واں سورہ ہے، چیپٹر 59 ورس نمبر 9. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یؤثرون علی انفسہم، وہ دوسروں کو اپنی جانوں پر مقدم کرتے ہیں چاہے ان کو خود اس کی کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو. یہ ڈیفینیشن بھی ہو گئی. نیک لوگوں کی صفات کا تذکرہ بھی ہوگا، شان نزول انشاءاللہ بھی قریب آئے گا. تو ایثار کیا ہے؟ قرآن کی آیت کے مطابق دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضرورت پر مقدم کرنا. اس کے متشابہ متماثل الفاظ کیا ہیں؟ مثلا انفاق ایک آ گیا. انفاق تو ایک عمومی لفظ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مال، دولت یا کوئی بھی چیز جو دوسروں کو راحت پہنچائے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا سخاوت، یعنی سخی وہ ہوتا ہے، یا سخاوت اسے کہتے ہیں کہ ضرورت مند کی ضرورت سے زیادہ دینا. اس نے 2 روٹی مانگی، آپ نے 4 روٹی دے دی، ٹھیک ہے. اس کی ریکوائرمنٹ کیا تھی؟ 2، آپ نے 4 دے دی. یہ سخاوت کہلاتے ہیں، اس کو سخاوت کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے کریمیت، یا وہ شخص جو کریمیت کرتا ہے کریم کہلاتا ہے. وہ اللہ تو خیر ہے ہی کریم، لیکن وہ شخص بھی کریم ہے کہ جو بن مانگے دے. تو یہ ڈفرینس ہے سخاوت میں اور کریمیت میں. سخاوت ڈیمانڈ ضرورت سے زیادہ دینا، اور کریم بن مانگے دینا. بلکہ یہ قول معصوم بھی ہے، کسی نے کہا کہ آپ اس کو یہ چیز کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے تو مانگی نہیں آپ سے. تو امام نے کہا کیا تو چاہتا ہے وہ مجھ سے مانگے، ذلیل و رسوا ہو لوگوں کے سامنے؟ دیکھیں فیس ویلیو تو کم ہوتی ہے نا آدمی. آپ کسی سے کچھ چیز مانگے، مولا کا بڑا اچھا قول ہے کہ جب آدمی کسی سے کچھ مانگتا ہے، جو مفہوم ہے، اگر وہ دے دے تو احسان، نہ دے تو پشیمانی. آپ کسی سے چیز مانگے، وہ ادھار مانگے، قرض مانگے، اگر وہ دے دے تو ایک شرمندگی، پشیمانی تو ہوتی ہے نا لوگوں کے سامنے، خود اس کے سامنے. اور نہ دے تو پشیمانی، اور دے دے تو احسان. اچھا، تو سخاوت ہوگی، کریمیت. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ کوئی مانگے تو دے. بعض اوقات آپ خود جج کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ پریشانی میں تو ہے، لیکن چونکہ مانگ نہیں رہا اس لیے میں کیوں دوں. دیکھا جائے دینا اسی کو چاہیے جو نہ مانگے. جو مانگتا ہے تو یقیناً وہ دوسروں سے بھی مانگ رہا ہوگا ایٹ اے ٹائم. جب آپ سے مانگ رہا ہے 3-4، آج کل تو واٹس ایپ پہ میسیجز کرنا بہت آسان کام ہے. ایٹ اے ٹائم وہ 4-5 جگہ وہ اپنے لنگر ڈالتا ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کو کامیابی مل جاتی ہے. تو کریم وہ ہوتا ہے جو بن مانگے دے. تو بہت بڑی صفت ہے جسے کہتے ہیں. یہ متبادل متماثل الفاظ ہو گئے یا عمل ہو گیا. اس کے ضد یا متضاد الفاظ کیا ہوں گے؟ ایک ہوتا ہے بخل. وہ شخص جو بخل کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بخیل. بخیل کیا ہے؟ جو اپنے اوپر تو خرچ کرے، دوسروں پہ نہ خرچ کرے، جس کو ہم خود غرض بھی کہتے ہیں، کنجوس بھی کہتے ہیں. اور بڑا اچھا جملہ فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں غریبوں کی طرح رہتا ہے اور آخرت میں دولت مندوں کی طرح حساب دے گا. یعنی کتنا مظلوم ہے بیچارہ دیکھا جائے، کہ خرچ نہیں کر رہا
اور دوسروں قیامت میں جائیں گے تو کہیں گے بھئی اتنا سارا تمہارے پاس مال تھا، تم نے خرچ کیوں نہیں کیا؟ لئیم کنجوس سے بھی بدتر ہے کہ جو نہ اپنے اوپر خرچ کرے اور نہ دوسروں پہ خرچ کرے. یہ تو شاید سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مشکل میں ہوگا، اس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی ایز کمپیئر ٹو کنجوس. کنجوس تو پھر بھی تھوڑا بہت تو اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہے. لئیم وہ ہوتا ہے لام حمزہ یہ میم، جو نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ لوگوں پر خرچ کرے. تو ہمارا ہدف، ہمارا موضوع آج سخاوت ہے. تو قرآن میں جیسا کہ آیت کی ابھی تلاوت کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر آیت نمبر 9، کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر مقدم کرتے ہیں چاہے ان کو اس کی خود کتنی ضرورت کیوں نہ ہو. فضیلت ایثار کے حوالے سے بحر الانوار میں رسول فرماتے ہیں الایثار زینت الزہد، ایثار زہد کی زینت ہے. دیکھیں ایک تو چیز ہوتی ہے صفائی ستھرائی اور ایک ہوتا ہے سجانا. ایک آدمی منہ دھوتا ہے اور ایک میک اپ کرتا ہے، ایک آدمی عام لباس پہنتا ہے دھلے ہوئے اور ایک اچھی سی پوشاک، اور خاتون خانہ ہوں تو زیورات. تو زینت ایک عام صفائی ستھرائی یا عام خوبصورتی سے ایک قدم آگے ہے. زہد کی خوبصورتی اپنی عروج پر اس وقت پہنچے گی جب آپ ایثار کریں گے. زہد کیا ہے؟ کسی چیز کے آنے کی نہ خوشی ہو نہ کسی چیز کے جانے کا غم ہو. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آیا. تو بھئی یہ ثابت کیسے کریں گے آپ کہ آپ کو کسی چیز کے جانے کا غم نہیں ہے؟ یا آپ اسی وقت ثابت کریں گے نا کہ جب آپ اپنے پاس سے زیادہ دیں گے، آپ اپنی ضرورت میں سے نکال کے دیں گے. یہ ہے پیک پوائنٹ، یہ ہے آخری انتہا. تو زہد کی زینت ہے نمبر 1. نمبر 2، الایثار غایت الاحسان. غرر الحکم میں مولا فرماتے ہیں احسان کا مقصد زہد ہے، ایثار ہے. ایثار احسان کا مقصد و مدعا منزل ہے جسے کہتے ہیں. احسان کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے انصاف، بھئی آپ نے اچھا کام کیا آپ کو اتنی سیلری دی، آپ کو اتنا اچھا کام کیا آپ کو اتنی سیلری دی، اور ایک کو آپ نے مثلاً فرض کر لیں زیادہ دے دیا، جتنا کام کیا تھا آپ نے جتنی سیلری ریکوائرڈ دی اس سے زیادہ آپ نے دے دی، بونس دے دیا مثلاً، یہ آپ نے نہیں کی ایکسٹرا سیلری دے دی. یا ہم ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو بل تو دیتے ہیں، ٹپ الگ دیتے ہیں، بخشش جسے کہتے ہیں. یہ ہو گیا احسان. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. عدل بھی، اور جہاں موقع ملے احسان بھی کر گزرو، اگر گنجائش ہو تو احسان کرو. تو احسان ایکسٹرا فیور دینا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اسی وقت دیں گے نا کہ جب جتنا چاہیے تھا اتنا تو دے دیا، اور اپنے پلو سے اپنے پاکٹ سے اپنے آپ سے اور دے دیا. جب ہم ٹپ دیتے ہیں بخشش دیتے ہیں تو ہم اپنی جیب سے ایکسٹرا دے رہے ہوتے ہیں بل کے علاوہ. پھر تیسری جگہ غرری میں مولا فرماتے ہیں کہ الایثار اعلی الایمان، یا الایثار اعلی الایمان، ایثار اعلیٰ ترین ایمان ہے. ایمان تو یہی ہے نا کہ خدا پہ ایمان، جنت دوزخ پہ ایمان، نیکی اور بدی کی سزا اور جزا پر ایمان. تو جب آپ ایثار کریں گے تبھی تو آپ کا ایمان مکمل ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے کسی نے مانگا آپ نے دے دیا، تو عقل بھی کہہ رہی ہے، یہ تو عقل بھی کہہ رہی ہے بھئی کسی کو ضرورت ہے آپ نے دے دیا. لیکن عقل تھوڑی سی ٹھٹک جاتی ہے، تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے کہ جب آپ اپنی چیز میں سے دیں. عقل کہتی ہے بھئی یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہیں اور دوسرے کو کھانا کھلائیں. ایمان کہتا ہے کہ نہیں، اگر آپ اپنے پلو سے دیں گے خود بھوکے رہیں گے تو عقل تو نہیں ہے، لیکن یہ اعلیٰ ترین ایمان ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ مجھے اس کا بھی اجر دے گا. اور کیا اجر ہے انشاءاللہ بھی آپ دیکھیے گا کتنا بڑا اجر ہے اس کا. تو اعلیٰ الایمان، اعلیٰ الایمان ہے. افضل السخاوہ الایثار،
افضل ترین سخاوت یہ ہے کہ انسان ایثار کرے۔ سخاوت کیا ہے؟ ایکسٹرا اماؤنٹ دینا۔ 2 روٹی مانگی آپ نے 4 دی، اس نے 200 روپے مانگے آپ نے 400 روپے دیے۔ تو اگر آپ کے پاس 400 روپے ہیں تو یہ احسان کہلائے گا، سخاوت کہلائے گی۔ لیکن وہ جو ایکسٹرا 200 روپے آپ کی خود کی ضرورت کے تھے، آپ نے وہ بھی دے دیے کہ ہو سکتا ہے اس کو ضرورت پڑ جائے اس کی بھی، اب یہ ایثار کہلائے گا۔ تو افضل ترین سخاوت ایثار ہے۔ اگر آپ کو سخاوت کے اعلیٰ ترین معیار پہ پہنچنا ہے تو ایثار کریں، ایمان کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنا ہے تو ایثار کریں، اگر آپ کو احسان کی آخری منزل پر پہنچنا ہے تو آپ ایثار کریں، اگر آپ کو بہترین خوبصورت ترین زیبا ترین زہد اختیار کرنا ہے تو آپ ایثار کریں۔ تو کتنا بڑا مقام، اور یہ اتنا بڑا مرحلہ مشکل کام نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ لوگ گھبرا رہے ہوتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی جب بات آتی ہے، جن کی جیب سے خمس نہ نکلے تو ان کی جیب سے آپ ایثار نکلوا رہے ہیں، احسان نکلوا رہے ہیں، سخاوت نکلوا رہے ہیں، کتنا مشکل کام ہے۔ اب آپ دیکھیے گا بھی انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو خود ہنسی آئے گی، جس طرح ابھی ہنسی آ رہی ہے کہ کتنا آسان کام ہے ایثار، اور ہم اب تک بھولے بیٹھے تھے کہ ایثار بہت مشکل کام ہے۔ یہ تو انفرادی فضیلت خود اپنے طور پہ۔ اب آپ کو ایک خوشخبری ہم سناتے ہیں رسول کی امتی ہونے کے ناطے۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آپ لگتا ہے کہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تھا تو وہ مرتے مرتے بچے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی تعریف سنی تھی رسول کی اور رسول کے امتیوں کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے بڑی تعریف سنی ہے رسول اور رسول کی امتی، آخری نبی کی اور اس کی امت کی، تو مجھے ان کا مقام و مرتبہ کیوریس تو بہت تجسس، وہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے پہ جسے کہتے ہیں تلے ہوئے تھے، تو کہتے رہیں گے لن ترانی لن ترانی، کہتے نہیں میں تو دیکھوں گا۔ کہ اچھا بھائی تمہیں بہت شوق ہے دیکھنے کا، تجلی دیکھ لو فی الحال۔ تو تجلی میں ہی بیچارے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ بتائیں آپ، پہلی بات یہ ہے کہ جب کہا گیا امت محمد اور امت محمدی کی بڑی قدر و منزلت ہے، میں نے سنا ہے تو مجھے دکھا کیا مقام ہے اس کا، رسول کا اور ان کے امتی یعنی ہم، میں اور آپ۔ تو اللہ نے کہا تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ بتائیں آپ، ہمارا مقام موسیٰ اولو العزم پیغمبر، 3 نمبر کے پیغمبر ہیں، برداشت نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا نہیں، بس مجھے دیکھنا ہے، وہ ایک ضد جسے کہتے ہیں۔ اللہ چاہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک شمع، ایک ذرہ، ایک منزلت دکھاتا ہوں، یعنی 1% 2% دکھا لیتا ہوں، باقی 100% دکھاؤں گا تو پتہ نہیں تمہارا کیا ہوگا، بس تھوڑا سا مقام میں دکھا دیتا ہوں۔ تو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا ہی سا مقام دکھا دیں۔ تو کہتے ہیں یہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ روایت میں میزان الحکمت جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 41 غالباً، تو جب تھوڑا سا مقام رسول اور رسول کے امتیوں کا میرا اور آپ کا دکھایا گیا تو کہتے ہیں موسیٰ پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے، نزاع کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سبحان اللہ، اپنے لیے کہیں تو زیادہ بہتر ہے، موسیٰ کے لیے کہیں تو بیچارے وہ تو مرنے کے قریب ہو گئے۔ تو وہ مرنے کے قریب ہو گئے، خیر کسی طرح ان کو ہوش میں لایا گیا ہوگا، تو اٹھتے ہی انہوں نے سوال کیا بھئی کیا ان میں ایسی خوبی ہے رسول میں اور ان کے امتیوں میں کہ جس کی وجہ سے آپ نے اتنا بلند مقام دیا؟ تو اللہ نے، اب جملہ سنیں خدا کا، خدا نے کہا کہ میں نے یہ مقام ان کو ایک ایسی صفت کی وجہ سے دیا ہے کہ جو مجھے بہت اب محبوب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اب جو صفت خدا بتانے جا رہا ہے وہ بہت ہی محبوب ہے۔ اب یہ آپ کو پکڑ لینا ہے کہ میں کچھ کروں نہ کروں، یہ تو کر لوں کم از کم جو اللہ کو بہت ہی محبوب، بلکہ شاید سب سے زیادہ، جو لفظ تھا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ واجبات تو چلے ٹھیک ہے، وہ مجبور ہیں نا ہم کرنے پر، تو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کا مطلب ہے واجبات پلس کوئی ایسی چیز جو ڈیو نہیں ہے، جو اوبلائج نہیں ہے، جس کے لیے لائبل نہیں ہے، ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہے، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہی چیز سب سے زیادہ محبوب ہوگی۔ ان میں وہ صفت پائی جاتی ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ صفت ایثار ہے، جس کی وجہ سے مجھے رسول اور ان کی امتی پسند ہے، اور وہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے زیادہ ہیں۔ اب پھر آگے اب جو بات ہم بتانے جا رہے ہیں اس کو سن کر اس سے بلند تر صلوات انشاءاللہ آپ کی زبان سے نکلے گی۔ پھر خدا نے کیا کہا سنیں آپ، ایثار کے بعد یہاں خدا
نہیں خاموشہ خدا نے کہا کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں تھوڑا سا بھی وقت ایثار میں خرچ کرے گا تو مجھے روز محشر اس کا حساب لیتے ہوئے شرم آئے گی، اور میں اس کو کہوں گا تو جنت میں جس جگہ رہنا چاہتا ہے جا کے رہ۔ بھائی دیکھیے، سب سے پہلی خوشخبری تو یہ ہو گئی، پوری زندگی ایثار نہیں کرنا، ورنہ آپ کنگال ہو جائیں گے، ورنہ آپ سڑک پہ آ جائیں گے، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے، ہماری سکت بھی نہیں، نہ ہمارا وہ مقام ہم عمر بھر کر سکیں۔ یہ اہل بیت کا وتیرہ ہے، معصومین کا طریقہ ہے، انبیاء کی سنت ہے، ہم سیدھی سی بات ہے ٹو بی ویری فرینک نہیں کر سکتے۔ انسان کا مزاج تبدیل ہوتا ہے، حالات واقعات تبدیل ہوتے ہیں، ایمان چڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ چلیں یہ تو ایک آپشن مل گیا آپ کو، تھوڑا سا وقت، یہ نہیں کہا کہ نصف زندگی یا چوتھائی یا تہائی یا 10 سال یا 1 سال، کچھ وقت، اب ہمیں ایک ایج مل گیا۔ اب قیامت میں اگر ہم نے 2 منٹ بھی گزارے ہوں ایثار میں تو ہم اللہ کے یہاں کلیم کر سکتے ہیں جنت، جس کا اس نے وعدہ کیا تم جہاں چاہو رہو۔ اور ہمارے لیے تو بیسٹ، جیسے کراچی میں کہا جاتا ہے نا ڈیفینس کلفٹن بیسٹ جگہ، تو ہمارے لیے جنت میں بیسٹ جگہ جوار اہل بیت، ہم تو وہ مانگ لیں گے اور ختم بات۔ اب وہ نیچے کی جنت ہو، اوپر کی جنت ہو، درمیانی جنت ہو، وی ڈیم کیئر۔ تو تھوڑا سا وقت، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ایک بات، اب آپ اپنے ایثار کے اوقات یاد کریں، نہیں ہیں تو انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ان اوقات کو ڈھونڈیں اور ایثار کریں۔ تو کچھ وقت لگا دیں تو مجھے شرم آئے گی، اللہ جلہ جلال کو شرم آئے گی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بس ایک روایت پڑھی جس میں اللہ نے خود کہا ہے کہ میں شرماؤں گا، کن سے؟ فقیروں سے، غریبوں سے، اور کہوں گا، یہ بہادر آباد کے اور صدر کے چوراہے کے فقیر نہیں، جو پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو بہادر آباد میں موجود ہوگا، صدر میں موجود ہوگا، وہ پروفیشنل ہوگا۔ ایک جنرل ٹرم بتا رہے ہیں، جو پروفیشنل فقیر ہیں ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ جنت میں تو نہیں، روز محشر ان کے ماتھے پر ایک داغ ہوگا جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ عادی مانگنے والے تھے، یہ پروفیشنل مانگنے والے تھے۔ خیر، تو اللہ نے ہمارے یہاں جو فقہ کی ڈیفینیشن ہے سمپل، جس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں، ہمیشہ بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہوں جسے کہتے ہیں، تمام تر کوشش کے باوجود، اسراف، آسائش، راحت کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ گاڑی نہیں ملی آپ کو بڑے اچھے ماڈل کی، آپ نے کہا میں فقیر ہو گیا، نہیں، ضروریات آپ کے اسٹیٹس، آپ کی شان کے مطابق۔ تو یا تو یہ حدیث ملتی ہے کہ میں غریبوں سے، فقیروں سے شرماؤں گا اور ان سے کہوں گا میں نے دنیا میں تمہیں کچھ نہیں دیا، آج تم جو چاہتے ہو وہ لے لو۔ تو جس کا بجٹ آؤٹ ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو فقیر اور غریب کہنے سے شرماتا ہے، وہ فخر سے اپنے آپ کو کم از کم تنہائی میں تو کہہ سکتا ہے میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، یا اللہ مجھے بغیر حساب کتاب جنت میں بھیج دینا۔ فقیر اور غریب بھاگ رہے ہوں گے، یہاں تو آدمی شرماتا ہے نا اپنے آپ کو، اپنا اسٹیٹس، بعض اوقات تو جہاں رہتا ہے وہ مضافات کی بستی بتاتے ہوئے شرماتا ہے کہ میں یہاں رہتا ہوں، فلاں جگہ رہتا ہوں، تو بلکہ میں رہتا تھا یہ بھی بتانے میں شرماتا ہے کہ کیا ضرورت ہے بتانے کی۔ ہمارے یہاں تو رشتوں میں بھی کوشش کیا جاتا ہے کہ کراچی کے کسی پوش علاقے میں لڑکے والوں کو بلایا جائے تاکہ تھوڑا سا اسٹیٹس جو ہے ہمارا اچھا لگے۔ تو دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، اللہ کے فرشتے کہیں گے، روکیں گے، بھائی کہاں جا رہے ہو، حساب کتاب تو دو، کہیں گے ہمارے پاس تھا ہی کیا جس کا ہم حساب دیں۔ تو یہ تو فقر ہونا چاہیے اپنے فقر پہ، لیکن بڑا مشکل کام ہے۔ مولا کا قول ہے کہ فقر اگر کوئی انسان ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ مانگنا نہیں چاہیے، لیکن جس کے پاس ہے اور وہ صبر کر رہا ہے، یقین کریں اس سے بہتر شخص اور قیامت میں اس سے زیادہ اجر پانے والا کوئی نہیں ہوگا، بہت کم لوگ ہوں گے۔ اچھا، یا تو وہاں ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ شرمندہ ہوگا، یا پھر ایثار۔ اب ہم دیکھیں اللہ کا انصاف، فقیر بھی اللہ کی شرمندگی کے سامنے آگے جب یہ حدیث آپ پڑھتے ہوں گے تو آپ، اگر آپ ماشاءاللہ متمول ہیں، صاحب حیثیت ہیں، امیر ہیں، تو آپ کہیں گے بھائی یہ کیا بات ہوئی، فقیروں کو اللہ بغیر حساب کتاب دے رہا ہے اور شرمندہ بھی ہو رہا ہے، اور ہم امیر، ہم پیسے والے، تو وہ تو کٹ گئے نا۔ تو اسلام ایک کلیکٹیو مذہب ہے، اسلام ایک اجتماعی مذہب ہے، کسی کو بھی اللہ اپنی رحمت سے آؤٹ نہیں کر سکتا۔ تو اب ایثار کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت میں شامل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے شرمائے۔ ایک تو فقیروں غریبوں سے شرما رہا ہے،
غریب ہیں وہ، اب امیروں سے بھی شرمائے گا، کوئی نہ امیروں سے شرمائے گا جو ایثار کرتے ہوں گے کہ جن پیسوں کی، جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے انہوں نے وہ کسی کو دے دی۔ اور پھر کیا کہا جائے گا کہ تم جنت میں جس مقام پر رہنا چاہو رہو۔ آف کورس آپ کو ایک ڈولمن مال، اوشن مال میں لے جایا جائے اور کہا جائے جس دکان سے جو جوڑا لینا چاہتی ہیں آپ لے لیں، تو آپ بہترین دکان میں بہترین جوڑا جا کے لیں گے۔ تو جنت میں ہم یہی کریں گے انشاءاللہ۔ جو غریب ہیں یا ایثار کرنے والے ہیں وہ جوار اہل بیت جو ٹاپ موسٹ بہترین جگہ ہوگی وہاں جا کے رہیں گے۔ تو یہ ایک فضیلت ہو گئی ایثار کرنے والوں کی۔ اب اس میں غریب بھی ہو سکتے ہیں، امیر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دوسری فضیلت، ویسے تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جسے کہتے ہیں نا کہ ہماری فضیلت اور وہ ہو گئی کہ اس امت میں ایثار کرنے والے کسی بھی امت میں نہیں گزرے، لیکن آن دا ٹاپ آف دیٹ جسے کہتے ہیں نا کہ ترا، اس پہ ترا یہ کہ فرشتوں میں بھی نہیں ہے ایثار کرنے والے، کسی بھی امت میں ایثار کرنے والے لوگ نہیں گزرے، فرشتوں میں بھی نہیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے کون سا ایسا فرشتہ ہے، کم ظرف فرشتہ ہے جس میں ایثار نہیں؟ آپ کو وہ نام سن کر حیرت ہوگی، جبرائیل و میکائیل، ان تک میں ایثار نہیں ہے۔ اور یہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی قیاس نہیں ہے، روایت کا جملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اور کس موقع پر یہ ڈسکلوز ہوا یا اللہ نے یہ خبر بریک آؤٹ کی، وہ موقع بھی اتنا میموریبل، یادگار ہے کہ آپ سن کے خوش ہو جائیں گے۔ جب رسول نے مولا کو شب ہجرت اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا، مولا نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا، کوئی اور ہوتا تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے میری جان بچ جائے گی، مجھے کوئی غزن تو نہیں پہنچے گی، میں قتل تو نہیں ہو جاؤں گا، شہید تو نہیں ہو جاؤں گا، خدا نخواستہ تلوار رکھ لوں اپنے ساتھ، خنجر رکھ لوں، اچھا کہاں مورچہ لگا کے بیٹھوں یا جاگتا رہوں تو زیادہ بہتر ہے، سونا تو بیوقوفی ہے۔ یہ سب چیزیں احتمالات آتے ہیں نا۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی تم ذرا میرے گھر آ جاؤ، آج حملہ ہونے والا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کہیں گے کہ یہ عجیب آدمی ہے یار، حملہ ہونے والا، مجھے مروا رہے۔ مولا نے صرف ایک بات پوچھی تھی، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے نا، میرے سونے سے میری جان بچ جائے گی؟ میں ٹھیک ہے آپ تو سیف ہیں، آپ تو چلے جائیں گے، لیکن میرا کیا بنے گا؟ آپ یہ تو سوچیں، آپ خود تو سیف ایگزٹ لے کے چلے گئے، میرا کیا بنے گا؟ نہیں، آپ کی جان بچ جائے گی۔ دیکھیں بہترین شاگرد وہی ہوتا ہے جو ریلیونٹ کوسچن کرے، جو موضوع اس کے اعتبار سے اسی حدود میں رہے۔ نصف السوال احسن السوال نصف العلم، کہ بہترین سوال آدھے علم کے برابر ہے۔ بتائیں آپ آدھا علم، اور استاد اس پہ کہتے ہیں مادری مجھے نہیں معلوم، تو وہ ایک تہائی علم کا مالک بن جاتا ہے حدیث کے مطابق۔ تو میری جان، آپ کی جان بچ جائے گی۔ دیکھیں وہی جملہ نکل رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ میری جان بچ جائے گی۔ مولا نے کہا آپ کی جان بچ جائے گی، رسول نے کہا کہیں گے بس ٹھیک ہے مجھے۔ کہتے ہیں وہ پہلی رات تھی، پہلے اور بعد میں بھی، ورنہ مولا جب چٹائی پہ لائے گئے تھے ضربت لگنے کے بعد تو سورج کو دیکھ کے کیا کہا تھا کہ ایک سورج گواہ ہے نا، تو نے اس سے پہلے کبھی مجھے لیٹا ہوا نہیں دیکھا۔ اس وقت یعنی اتنی عبادت پوری رات گزرتی تھی، اور کہتے ہیں واقعی وہ سوئے، یہ نہیں کہ ڈمی بن کے، یا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں بستر کے نیچے چھپ جاؤں گا، کونے میں بیٹھ جاؤں گا اور تاک میں رہوں گا، تکیے ڈال کے چادر لگا دوں گا اس کے اوپر، ان کو بیوقوف بیوقوف تو بنانا ہے ان کو۔ کہتے ہیں کہ وہی چادر اوڑھ کے سوئے جو رسول۔ اچھا رسول کا اسٹائل کیا تھا؟ اسٹائل کیا تھا رسول اللہ کا جو ہمیں ملتا ہے حیات القلوب میں؟ وہ پوری چادر اوڑھتے تھے سر تاپا، اور ان سے نور چھلکتا تھا، نور چادر سے باہر ہے۔ جیسے آپ بلب لگا دیں چادر کے نیچے تو آپ اندازہ لگا لیں جب مولا علی سوئے ہوں گے اصولاً تو نور، اگر رسول نہیں تھے تو نور نہیں چھلکنا چاہیے۔ کفار تلوار لے کے آئیں تو واپس چلے جائیں، بھائی یہ تو محمد نہیں ہے، تو نور نہیں چھلک رہا، اس کا مطلب ہے نور بھی چھلک رہا ہوگا، جبھی تو وہ شک میں پڑے کہ یہ کون ہے۔ اور جیسے تلوار اٹھائی تو انہوں نے چادر ہٹائی تو کہا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ محمد ہے۔ وہ ہے نا ہمارے یہاں بڑا اچھا بچوں کو شعر یاد کروایا جاتا ہے، سویا تو محمد نہ جاگا تو اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ تو اللہم تو اس موقع پر دیکھیں یہ ہے ہسٹوریکل ٹوسٹ۔ اللہ نے ایک ایسی بات کی کہ اس موقع پر اس سے بہترین بات نہیں ہو سکتی۔ جب علی سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے میکائیل اور جبرائیل
پتہ نہیں کتنے ہزار، 70,000 تو وہ فرشتے ہیں جو داخل ہوتے ہیں اس فرشتے کی زیارت کے لیے کہ جو علی کی شبیہ ہے، یہ ہے نا روایتوں میں. تو 70,000 یومیہ، تو پتہ نہیں کتنے فرشتے، اور پھر دوسری باری بھی نہیں آتی ان کی، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. اب کتنے ہزار، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے ارب فرشتے ہوں گے. ان فرشتوں میں ٹاپ موسٹ 2 کو انتخاب کیا. تو جب ان 2 میں وہ فضیلت نہیں ہے تو پھر باقی میں کیا ہوگی. جبرائیل میکائیل کو بلایا اور کہا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو. ٹھیک ہے بھائی، ہم بھائی ہیں، بنا دیا بھائی. اچھا تم میں سے ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ ہے، بتایا نہیں. تم میں سے کسی ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ ہے. اچھا فرض کر لو میں یہ کہوں کہ جس کی عمر زیادہ ہے وہ دوسرے کو دے دے. جبرائیل کی زیادہ ہے تو میکائیل کو دے دے، میکائیل کی زیادہ ہے تو جبرائیل کو دے دے. تو تم ایسا کرو گے؟ اب دونوں بالکل جیسے کہتے ہیں نا سٹی گم، خاموش. دونوں نے صاف انکار کر دیا، یا اللہ ہم نہیں کر سکتے یہ. تو خدا نے کہا کہ دیکھو میں نے علی کو رسول کا بھائی بنایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یہ کہا تھا 3 مرتبہ، کہتے ہیں کہ رسول نے یہ جملہ صرف ہجرت کے موقع پہ نہیں کہا تھا، علی کو اپنا بھائی بنایا تھا. بھائی تو اس کو بنائے نا آدمی جو آپ جیسا ہو، آپ اس کو ہی بھائی بناتے ہیں، تو رسول اسی کو بھائی بنائیں گے نا جو رسول جیسا ہو. تو دیکھو علی کو میں نے رسول کا، محمد کا بھائی بنایا، اور آج وہ اپنی زندگی قربان کرنے لیے تیار ہے. اتنی زندگی نہیں جتنی زیادہ ہے. مثلاً ایک کی زندگی 54 سال، ایک کی 50 سال، ایک کی 63، ایک کی 60، تو 3 سال 4 سال نہیں، ریسٹ آف دا لائف. اب یہ سونے جا رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے یہ قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، پوری زندگی لگانے کے لیے تیار ہے. اور تم دونوں ایک دوسرے پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار. تو ملائکہ کیا، پچھلی امتیں کیا، یہ وصف صرف امت محمدی اور امت محمدی میں ایثار کا جو بلند ترین مقام ہے وہ اہل بیت میں ہمیں ملتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اچھا اب ہم مثالوں کی طرف چلتے ہیں. فضیلت اور مفہوم واضح ہو گیا. اب ہم شروع کریں گے رسول سے، اور پھر اہل بیت، پھر اہل بیت کے بعد ان کے چاہنے والے اصحاب، پھر عام افراد. اب اس میں آپ اپنے آپ کو تلاش کر لیں، سچویشن کو تلاش کر لیں کہ یہ سچویشن وہ ہے جو اکثر میرے سامنے آتی ہے تو میرا کیا رویہ ہوتا ہے. اچھا ایک بات بہت اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، آج کل انٹرنیٹ پہ بھی اس بات کا بڑا چرچا ہوتا ہے، ہاؤ ٹو لرننگ، یعنی سیکھنے کو کیسے سیکھیں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. مثلا اگر مجلس میں درس میں کوئی بات کی جاتی ہے تو آپ من و عن وہی بات ویسا ہی عمل گھر جا کے شروع کر دیتے ہیں. یعنی بی بی نے عروسی جوڑا دیا، اب کوئی دلہن جا کے کہے گی میں بھی عروسی جوڑا دے رہی ہوں. بی بی نے جو زیور تھا سارا دے دیا، اب گھر جا کے فوراً کہیں گے بھی سارا زیور میں دے رہی ہوں. تو ہم میں وہ کیپیسٹی نہیں، ہم اس معاشرے میں نہیں رہ رہے کہ ہم من و عن ویسا ہی کریں. لیکن حصہ بقدر جثہ، یہ لفظ یاد رکھیں. من و عن یاد رکھیں، یا قرآن کی اس آیت کو یاد رکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. شیطان آپ کو بہکاتا ہے، پہلے تو آپ کو غیرت دلاتا ہے، تم اتنا بڑا درس سن کے آئے ایثار کا، تو بس جو سنا اس پہ عمل کرو ورنہ تم منافق. اب آپ جوش میں آ گئے، بھائی مولانا صاحب نے آج یہ کہہ دیا تو بس اب تو گھر کا سامان اور زیورات اور بینک بیلنس اور سب کچھ جسے کہتے ہیں نا. اور پھر شیطان کہتا ہے اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا فائدہ مدرسے جانے کا، پھر کیا فائدہ مجلس میں بیٹھنے کا، پھر کیا فائدہ. نہیں، ایثار واجب نہیں ہے. واجب کے لیے تو آپ کو تن من دھڑ کی بازی لگا دینی ہے. جو مستحبات ہیں، مباحات ہیں، جیسے خمس تو ٹھیک ہے، وہ تو چاہے کچھ بھی ہو وہ دینا ہے آپ کو. حج واجب ہو گیا، وہ کرنا ہے آپ کو. اس کے بعد عمرہ، اس کے بعد خیرات، یہ آپ کے اوپر ہے. اپ ٹو یور لمٹ، اپنی حیثیت نیکی اتنی کرو جتنی ہضم کر سکو. آج کل کاروباری دنیا میں کہا جاتا ہے نا کہ اتنی انویسٹمنٹ کرو اگر لاس ہو جائے تو غم نہ ہو. 10,000 لگا دو کاروبار میں اور یہ سوچ کے لگاؤ کہ مجھے نہیں ملے گا، اگر نہیں ملا تو ٹھیک ہے مل گیا. تو جو کچھ بھی مثالیں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی جلدی جلدی.
بہت سارے واقعات آپ کے سنے ہوئے ہوں گے، بہت سارے واقعات نہیں سنے ہوئے ہوں گے۔ اصل چیز ہے واقعات سے پیغامات اور اس کی عملی شکل امپلیمنٹ کرنا، تاکہ آپ پھر قیامت کے دن اس حدیث کے مصداق ٹھہریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لیتے ہوئے شرمندہ ہو اور آفر کرے بھئی جو بھی چیزیں موجود ہیں جگہ وہ تم حاصل کر سکتے ہو۔ رسول کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ 3 دن پیٹ بھر کے کنزیکٹیولی لگاتار مسلسل کھانا نہیں کھایا، پیٹ بھر کے 3 دن کبھی بھی نہیں کھایا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا تانتا بندھا ہوا ہوتا ہوگا سائلوں کا، بھوکوں کا، محتاجوں کا۔ اور رسول اللہ بلکہ یہ بھی ملتا ہے، حیات القلوب کی روایت میں ہے کہ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھایا۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں گھنٹی بجی چھوڑو ابھی پہلے کھانا کھا لو پھر کھولنا، کوئی آ گیا تو شیئر کرنا پڑ جائے گا۔ کبھی جو ہے وہ ٹیک اوے ڈیلیوری کا آرڈر بھی دیا تو اس کو کہہ دیتے ہیں بھائی اسٹرکٹلی بیل نہیں بجانا، سمجھے، وہ سب اٹھ جائیں گے، تو بس فون کر دینا، ڈائریکٹ خاموشی سے سیٹی سے اتر کے آپ خاموشی سے جاتے ہیں اور جلدی جلدی بیڈ روم کا دروازہ، ماں دیکھ رہی ہوتی ہے، باپ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس کو میں نے اپنی پلیٹ کی بوٹی دی تھی، اپنی پلیٹ کا کھانا دیا تھا، وہ آج چھپ چھپ کے برگر منگا کے کھا رہا ہے۔ تو جو ہے وہ رسول نے کبھی اکیلے نہیں کھانا کھایا، بلکہ بہت وہ سمجھا گیا ہے، کیا سمجھا گیا ہے، معیوب سمجھا گیا ہے۔ اکیلے سونا، اکیلے کھانا، اکیلے سفر کرنا، تینوں چیزیں، اس میں شیطان کا غلبہ جسے کہتے ہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں ایک مرتبہ اکیلے کھایا تھا اور مولا کو کہہ دیا تھا کہ دروازے پہ بیٹھ جاؤ، کسی کو آنے مت دینا۔ کتنی سیلفش اپروچ! آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے، پوری زندگی آپ نے سب کے ساتھ مل بیٹھ کے کھایا اور ایک چیز جو اللہ نے دی آپ نے کہا کہ نہیں، مولا آپ کو باقاعدہ پہرے دار کے طور پہ بٹھا دیا، تم بھی نہیں کھاؤ گے اور کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ پتہ چلا وہ جنت سے آیا ہوا سیب تھا، جس کے بعد شکم مادر میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا بڑا دلچسپ واقعہ شاید سنا ہو، حیات القلوب میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ نے مولا کو 12 درہم دیے، کس کا لباس لے آؤ۔ وہ لباس لے کر آئے تو پتہ چلا کہ اچھا لباس، بہتر لباس، شاہانہ لباس۔ تو رسول نے کہا نہیں، یہ تو اٹس ٹو مچ، میری کیپیسٹی سے، اب پتہ نہیں کیا لفظ بولے ہم، میری حیثیت سے زیادہ ہے، مطلب مجھے سوٹ نہیں کرتا اتنا اچھا لباس، ہم واپس کب بھیجیں گے؟ نہیں، لباس اچھا نہیں ہے، کلر ٹھیک نہیں ہے، فیشن میں نہیں ہے، کم در ہے، ذرا مہنگا لباس لاؤ۔ اور رسول الٹا کہہ رہے ہیں نہیں تو زیادہ ہو گیا۔ جیسے آپ کسی پھل والے کے پاس جائیں، وہ کہے کتنے روپے کلو، تو آپ کہیں نہیں تو آپ کم بتا رہے ہیں، زیادہ ہونا چاہیے۔ یا رکشے والا آپ کو کم بتائے تو کبھی نہیں کہتے ہم، یا آپ کم بتا رہے ہیں، پچھلے دفعہ میں گیا تھا تو انہوں نے زیادہ دیا تھا۔ تو رسول نے کہا نہیں، یہ تو زیادہ ہے، تھوڑا سا کم ہو۔ اچھا، رسول بہت اسٹرکٹلی اس کے خلاف تھے، اور اسلام کی تعلیم بھی ہے کہ کوئی لباس ایسا نہ ہو جس سے آپ اتنے ممیز نظر آئیں کہ وہ آپ کی شان سے بھی بڑھ کر ہو، اور بس آپ یہ چاہیں کہ میری تعریف ہو۔ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو نت نئے خوبصورت کپڑے پہنیں گے اور لذیذ غذائیں کھائیں گے، لوگ ان کی تعریف کریں گے، اور وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ بھئی لوگ تعریف کریں گے کس کی؟ اچھے کپڑوں کی، اچھے کھانے کھاتے ہیں آپ فوڈ کانشیس ہیں، ڈائٹ کانشیس ہیں، اور کپڑے بھی اچھے پہن رہے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کا مدعا، آپ کا ہدف، آپ کا ٹارگٹ بس یہی ہے، اچھے کپڑے، اچھا کھانا۔ اور مذمت کی گئی ہے ایسے شخص کی جو ایسے کپڑے پہنے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور تعریف کی وجہ سے وہ خوش ہوں، اور اس کا ہدف ہی یہی ہو کہ میں اچھے کپڑے پہنوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 207 غالباً میں فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا کہ تم اپنی ستر پوشی کرو اور زینت اختیار کرو۔ کوئی اس میں اشکال نہیں ہے کہ لباس دونوں کے لیے ہوتا ہے، ستر پوشی کے لیے فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ واجب جو چیز ہے، اور بہرحال ہر آدمی چاہتا ہے کہ اچھا لباس ہو۔ بلکہ ایک محاورہ ہے، کچھ لوگ اس کو مولا سے منسوب کرتے ہیں، لیکن بہرحال مشہور تو بہت ہے کہ کھاؤ من بھاتا
پہنو جگ بھاتا، یعنی کھاؤ وہ جو تمہیں سوٹ کرے۔ اچھا اسلام میں بھی ہے کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جس سے آپ کو کراہیت ہو، اس میں کوئی ایسی وہ نہیں۔ کچھ لوگ ہیں کوئی خاص قسم کی سبزی مثلا اس سے کراہیت ہے یا الرجی ہے یا ویسی نہیں پسند ہے، تو اس میں کوئی ایسی ممانعت والی بات نہیں ہے، لیکن اوورآل آپ یہ کہہ دیں ٹھیک ہے آپ نے یہ کہہ دیا ٹینڈے مجھے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے اب آپ کہیں نہیں مجھے کوئی سبزی نہیں چاہیے، یہ تو پھر جسے کہتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا۔ یا جسے آپ کہہ دیں کہ مجھے کوئی دال پسند نہیں ہے، میں تو دال پسند ہی نہیں کرتا، ہاں یہ کہتے ہیں مجھے مسور کی دال مثلا پسند نہیں ہے، تو ہم یہی کہیں گے کیا منہ یہ مسور کی دال، حالانکہ مسور کی دال تو انبیاء 70 انبیاء کی غذا ہے۔ بہرحال کسی خاص غذا کو ہوتا ہے طبیعت نہیں چاہتی، وہ ایک الگ بات ہے اور کوئی ایسے اس میں ممانعت نہیں ہے۔ تو بات ہو رہی تھی لباس کی غالباً، ہاں ریشہ وریشہ یعنی زینت بھی ہے اور ستر پوشی بھی ہے، لیکن فوراً بلا فصل کہہ دیا وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، اور لباس تقویٰ بہترین لباس ہے۔ لباس تقویٰ کی مثال اب ایسی آ جائے گی اگر آپ کپڑے بھی پہن رہے ہیں تو ایسے کپڑے ہوں جس سے حجاب مینٹین رہے، باریک نہ ہو، زینت والا نہ ہو، یا ایسا نہ ہو کہ لوگ متوجہ ہوں، تو اب وہ لباس تقویٰ بن گیا، جو بھی لباس ہے وہ لباس تقویٰ بن گیا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا جو نئے پوپ بنے ان کا لباس آپ دیکھیں، ہمارے یہاں دلہنوں کو بھی اتنا نہیں سجایا جاتا ہوگا، جو پادری نئے پوپ بنے اتنا شاہانہ لباس، یہ وہی لباس ہے جس کو دیکھ کر رسول نے منہ پھیر لیا تھا۔ مباہلے کے لیے جو عیسائی آئے تھے رسول نے کہا تھا کہ نہیں یہ جاؤ دوسرا ڈھنگ کا لباس، جسے کہتے ہیں اپنے الفاظ میں ہم کہہ رہے ہیں ڈھنگ کا لباس، کوئی سیدھا سادہ لباس پہن کے آؤ، میں اس حالت میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا، یعنی اتنا ناپسند تھا۔ اچھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں رسول وہ تو عیسائی ہیں مسلمان بھی نہیں ہیں، آپ اتنا کیوں سخت موقف اختیار کر رہے ہیں؟ یعنی واقعی یہ سخت موقف اختیار کرنے کی جگہ ہے کہ آدمی اس طرح کا لباس پہنے کہ جس میں شادی بیاہ کی تقریب ہو، دلہن کو سجانا ہو، دولہے کو سجانا ہو، ایک الگ بات ہے، وہ تو ایک موقع کا ایونٹ ہے، لیکن ویسے آدمی چاہے کہ بس یہ لباس ہے، لباس سے میرا ہدف یہ ہے کہ میری تعریف ہو، وہ مناسب نہیں۔ تو لباس تقویٰ ہے، بہترین ہے۔ تو اب یہ گئے راستے میں ایک کنیز ملی، وہ رو رہی تھی، اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مجھے میرے مالک نے 4 درہم دیے تھے، وہ کھو گئے، تو رسول نے 4 درہم اس کو دے دیا۔ اب یہ دیکھیں ذہن میں ہو سکتا ہے نا، کبھی ہو سکتا ہے لباس 8 درہم کا ہو، 10 درہم کا ہو، تو پھر کہاں سے آئیں گے پیسے؟ آپ نے فوراً 1/3 دے دیا، آپ نے پورے 12 بھی نہیں دیا، آپ نے 4 دے دیا۔ آگے ایک فقیر ملا، اس نے کہا کہ مجھے لباس چاہیے، آپ نے 4 درہم کا لباس خرید کے اس کو دے دیا، اور خود اپنے لیے بھی 4 درہم کا لباس، یعنی فقیر کو اور اپنے آپ کو وہی لباس، وہی 4 قیمت کا۔ ہم تو مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہم فقیر کو وہ لباس دیں جو ہم تو دال کو سونگ کے کہتے ہیں دال میں بدبو آ رہی ہے، یہ ماسی کو دے دو، یا یہ سیب سڑا ہوا ہے یہ جو ہے وہ فقیر کو دے دو۔ تو آدمی جب مانگتا ہے تو کروڑوں مانگتا ہے، جب دینے کی باری آتی ہے تو جیب میں سکے تلاش کرتا ہے۔ تو 4 درہم اس کو دے دی، واپس آئے تو کنیز پھر رو رہی تھی، اس نے کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے دیر ہو گئی ہے، مالک مجھے مارے گا۔ رسول نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کافی دیر بعد کھلا، 3 مرتبہ کھٹکھٹانے کے بعد تو رسول نے کہا تم نے پہلے کیوں نہیں دروازہ کھولا؟ کہنے لگا مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ ہیں، اس لیے میں چاہتا تھا کہ آپ بار بار میرا دروازہ کھٹ رہے ہیں، مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ رسول نے کہا بھائی ایسا ایسا ہے، کنیز پریشان ہے اور خوف میں مبتلا ہے کہ تم اس کو مارو گے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے آنے کی خوشی میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ تو رسول نے کیا کہا کہ 12 درہم کتنے بابرکت درہم تھے جس نے 2 لوگوں کو کپڑے پہنائے اور ایک کنیز کو آزاد کروایا۔ تو جب آپ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب نہ نچھاور کر دیں۔ رسول نے بھی 12 میں سے 4 دیے نا۔ تو جب بھی آپ کوئی کپڑا بنائیں، کوئی چیز خریدیں، کوشش کریں، بلکہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو غالباً ریت ہے، یہ رواج ہے کہ جب بھائی شادی کرتا ہے مثلاً تو وہ جو زیور دلہن کے لیے بنایا جا رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس میں کٹوتی کر کے پرسنٹیج 10%، 10-20% اپنی بہنوں کے لیے بھی زیور، مائیں اکثر بولتے بھی اگر نہ بنائے متوجہ نہ ہو تو وہ تو پھر اس کی خیر نہیں ہے کہ ابھی سے تم بہنوں کو بھول رہے ہو اور بعد میں تمہارا کیا ہوگا۔ تو اگر اس میں کٹوتی کر دی جائے، شادی بیاہ کی تقریب میں کٹوتی کر دی جائے، یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ اب آپ بالکل جسے کہتے ہیں مدرسے جا کر دسترخوان بچھا کر اور دیکھ الٹ کر جو ہے سب کو کھانا کھلاتے ہیں کہ بس جسے کہتے ہیں ہو گیا، لیکن کٹوتی بہرحال ہو سکتی ہے۔ بلکہ یہ میں آپ کو بتاؤں ابھی ہماری
زندگی میں ایک تجربہ بھی گزرا کہ کسی نے ہمیں اپنے بیٹی کے ولیمے میں درس کی دعوت دی نا، تو ہم درس دینے گئے. اچھا ہدیہ انکریڈبلی ہیوج تھا. میں پریشان کہ یہ خیریت تو غلط ہدیہ لفافہ تو نہیں انہوں نے دے دیا. پھر مزید انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو سعودی عرب میں ہوتے ہیں اور بہت متبول ہیں. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہوتے ہیں تو یہ اچھی شادی کر سکتے تھے، اس سے بہتر شادی کر سکتے تھے. کہلے ہاں کر سکتے تھے، اور انہوں نے کوئی وہ خرچہ ورچہ بھی کوئی خاص نہیں کیا. اور بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے خرچے کو، دیکھیں یہ رسول کے زمانے کی ابھی بات ابھی ہم نے بتائی تھی، ان کے چاہنے والے ابھی بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اپنے شادی کے خرچے کو لیٹس ایزیوم کہ ان کا خرچہ جو ہے وہ 10 لاکھ کا تھا. کریں کہ انہوں نے اپنے خرچے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. ایک حصہ کراچی میں ہی ایک مشہور مدرسے کو دے دیا تھا، یا تبلیغات میں جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے خرچ کر دیا تھا تبلیغ سے منسلک افراد میں. ایک حصہ زیارت کے لیے مختص کر دیا تھا کہ دلہا دلہن اور عزیز و اقارب زیارت سے مشرف ہو جائیں، کربلا چلے جائیں. اور ایک حصہ وہ تھا جو انہوں نے شادی پہ خرچ کیا. تو ٹھیک ہے اگر وہ چاہتے تو 10 لاکھ کی مثلاً اگر وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے یا 6 لاکھ کی شادی کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ضرورت کیا ہے، ہمارے ہاں تو وہ معاملہ ہے نا کہ لوگ جو ہے 5 اسٹار میں بھی ولیمہ کھا کے نکلتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ رائتے میں نمک کم تھا. تو لوگ تو باتیں بنانے سے کام نہیں آئیں گے، فائدہ نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل لوور لیول پہ آ جائیں، کچھ کٹوتی کر کے اپنے حساب سے اپنے اور اپنے خدا کو حاضر و ناظر جان کے، یہ آپ کے اور خدا کے درمیان ڈیل ہے. آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے اس نے بہت زیادہ کر دیا، خرچ کم کرنا چاہیے تھا. بھائی آپ کو نہیں معلوم کہ وہ اللہ نے ہو سکتا ہے اس کو اور زیادہ دیا ہو تو اس نے اس میں سے کٹوتی کر کے، لیکن آپ نے اپنے طور پہ کیلکولیشن کر کے اگر تھوڑی سی کٹوتی کر دے رسول اللہ کی اس سنت کو، نیکی کو دیکھتے ہوئے 1/3 نہیں تو 1/10 1/5 یا 5% 2% جتنا بھی آپ چاہیں. اچھا اب آئیے رسول کے حوالے سے بات ہو گئی. اب رسول کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، بگ شاٹ ملکۃ العرب، بزنس وومن. ہمارے ہاں تو ابھی تک یہ بحث ہو رہی ہے کہ عورت کو جاب کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، تو کاروبار تو بہت دور کی بات ہے. بزنس وومن لفظ ہی سننا عجیب سا. 2 ڈھیریاں لگتی تھیں، ایک ڈھیری خدیجۃ الکبریٰ کے سامان کی، سونا چاندی کی، اور ایک ڈھیری مکے کے دوسرے تاجروں کی. تو ان کی ڈھیری، ان کا مال و اسباب زیادہ ہوتا تھا بنسبت پورے مکہ کے تاجروں کا. یعنی یہ تو تاریخ میں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں آپ کہیں گے گڑھ دی ہوگی کسی نے، ان کے جانے والوں نے. اچھا اس میں بھی جو مال ہوتا تھا مکے والوں کا، ان لوگوں کا ہوتا تھا کہ جنہوں نے جناب خدیجہ سے قرض لیا ہوا ہوتا تھا، یعنی وہ ڈھیری بھی ان کی. ابو قبیس بے رسول اللہ جب پہلی مرتبہ خطبہ دینے گئے تھے، اسلام کا پہلا خطبہ، تو ان پہ پتھراؤ ہوا. اور جب وہ وہاں سے علی کی محافظت میں گئے تو آپ میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے، حج عمرہ پہ دیکھا ہوگا جناب خدیجہ کا گھر حرم سے بالکل قریب ہی ہے. تو رسول نے پھر اپنے گھر یعنی خدیجۃ الکبریٰ کے گھر وہ رہتے تھے شادی کے بعد، وہاں گئے تو پتھراؤ اس گھر پہ بھی شروع ہو گیا. تو کیا کہا جناب خدیجہ نے کہ صرف وہ پتھر مارے میرے گھر پر جس نے مجھ سے قرض نہ لیا ہو. ایک شخص نہیں بچا تھا، سب واپس چلے گئے تھے. سبوں کے ہاتھوں سے پتھر، پتہ نہیں یہ سمجھ نہیں آتا شامیوں نے کوفیوں نے کیسے پتھر مارے ہوں گے اہل بیت پر کہ رسول کا خاندان ان کا محسن رہا ہو. سب کے سب چلے گئے. ان سے بہتر تو ان مسلمانوں سے بہتر تو یہ کافر تھے نا مکے کے، کہ احسان شناس تھے، محسن شناس تھے، کہ ہاں بھئی یہ ہماری محسنہ کا گھر ہے اور واقعی ہم نے ان سے قرض لیا ہوا ہے کہ ہم ان کو کیوں جسے کہتے ہیں کہ گھر پہ پتھراؤ کرے. اتنی بڑی جائیداد ہمارے یہاں تو کوئی دولت مند عورت کسی عام سے شخص سے شادی کرے تو وہ کانشیس رہتی ہے، بینک اکاؤنٹ اپنا جو ہے وہ سیو کر کے رکھتی ہے، پاسورڈ سیو رکھتی ہے. ہمارے یہاں تو ڈرامے ایسے بننے لگے ہیں خدا نخواستہ کہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بگ شاٹ سے شادی کی ہے، یہ اس کی غیر موجودگی میں کسی اور سے شادی کر لے گا، جب وہ آئے گی تو پتہ چلے گا یہ ہوا.
یعنی اتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ایک تو آدمی اللہ اللہ کر کے دعا مانگتا ہے اپنا مکان ہو جائے, پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مکان دے دیتا ہے, پھر ایک اور پراپرٹی دے دیتا ہے, پھر ایک گاڑی, پھر 2 گاڑی, پھر جھگڑا شروع ہوتا ہے. یہ گاڑی آپ کے نام, یہ گاڑی میرے نام, یہ پراپرٹی آپ کے نام, یہ گاڑی, یہ پراپرٹی. ارے کس بات کی میری تیری, یا میرا مال یا تیرا مال. یعنی خوف ہوتا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے, یہ مجھے دھکا نہ دے دے یا میں اس کو دھکا نہ دے دوں, یا یہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کر رہی ہو, بنا رہی ہو, جائیداد بنا رہی ہو. بیوی شوہر پہ شک کر رہی ہوتی آپ نے اپنے بھائی کو قرض دیا, واپس لیا کہ نہیں لیا. یہاں آپ اعتماد دیکھیں, اگر رسول اللہ چاہتے تو بہت بہترین موقع تھا. کینیڈا کی امیگریشن معذرت کے ساتھ شام کی امیگریشن لے لیتے, چلے جاتے ہیں. مکے والے تو میری قدردانی نہیں کر رہے, میرے پاس بیگم ہے, آج کل ہوتا ہے سٹیزن شپ $1 لاکھ لیں, $5 لاکھ انویسٹ کریں, کینیڈا نیوزی لینڈ کی امیگریشن یوں مل جاتی ہے آپ کو. چلے جاتے اور پھر وہاں سے گاہے بگاہے آ جاتے ہیں کہ مجھے اپنے وطن سے بڑی محبت ہے. آتے ہیں کینیڈا امریکہ والے, ہمیں اپنے وطن سے بڑی محبت ہے, ڈالرز کی برسات کر رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہم نے کہا تھا آپ بھی آ جاتے تو زیادہ بہتر رہتا. لیکن بہرحال وہاں پہ بھی خدمت کرنے والے کچھ کم نہیں ہیں. بہرحال اب بی بی, اچھا یہ کوئی چند سالوں 10 سالوں بعد کی بات نہیں ہے, چند دنوں کی بات ہے. جسے کہتے ہیں نا معرفت اگر ہونا انسان کو تو بادشاہ بھی ہونا تو نبی کے قدموں میں آگے بیٹھ جاتا ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کے سامنے تخت پہ بیٹھوں. ورقہ بن نوفل اپنے چچا کو کہا کہ آپ مکے میں جا کے اعلان کر دیں. کیا اعلان کر دیں؟ اب اعلان سنیں کہ آج سے نہ ایمان کا اقرار نہ اسلام کا اعلان, کچھ نہیں. صرف کیا اعلان؟ ورقہ بن نوفل خانہ کعبہ میں جا کے دعا کرتے ہیں, میری بھتیجی خدیجہ نے یہ کہا ہے آج سے میرا تمام مال و اسباب, میرا تمام سونا, میری تمام چاندی, میری تمام زمینیں, میری تمام مویشی, میرے تمام غلام, میری تمام کنیزیں اور میں خود محمد کی, وہ جسے جیسے چاہیں تصرف کریں. میں کہوں گا بی بی تھوڑا تھوڑا سا تو ٹھہر جاتی, اپنے آپ کو الگ سے بیان کرتی. میری کنیزیں اور میں خود. ہمیں یا تو ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ اپنے آپ کو کنیزیت میں دینا گویا, یا ام البنین کہ آگے دروازے کے پاس خدا نخواستہ کس طرح تشبیہ دیں, اچھا نہیں لگتا کہ ماسیاں بیٹھتی ہیں اس طرح نا, گھر کے نوکر بیٹھتے ہیں کہ دروازے سے آتے ہی اندر آپ بیٹھ جائیں. ڈرائنگ روم میں بھی آنا کہ میرے پیر گندے ہیں اب تو آپ کا گھر خراب ہو جائے گا. دروازے پہ ہی بیٹھ گئیں کہ جب تک شہزادی مجھے اجازت نہیں دیں گے میں اندر نہیں آؤں گی. اب اٹھ کے آتے ہیں بھاگتے, بی بی زینب, حسن حسین, ارے اماں آپ کہاں بیٹھ گئی؟ کہ نہیں اماں نہ کہو, میں تمہاری کنیز ہوں. تو ایسے ہی لوگوں کو کچھ رتبہ ملتا ہے. تو بی بی نے کہا کہ میں بھی کسی کہتے ہیں نا میں ون آف دا کنیز, میں بھی کنیزوں میں سے ایک کنیز ہوں, بس آپ مجھے بھی ایک کنیز سمجھے, جیسے چاہیں تصرف میں لائیں. دیکھیں مویشی کا تذکرہ, سونا چاندی کا تذکرہ, اور پھر اپنا بھی تذکرہ, جیسے کہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کوئی شے. نبی کے سامنے تو ہم شے ہیں نا, کوئی حقیقت نہیں ہماری. لیکن جو معرفت ان لوگوں کو ہوئی جو سب سے پہلے رسول اللہ کے دائرے کار میں آئے, جب جی کہتے ہیں نا کہ بی بی نے کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا. ورقہ بن نوفل بھی اس میں شامل تھے, جناب ابو طالب بھی اس میں شامل تھے, اور بی بی بھی اس میں شامل تھی کہ مجھے نبی مل گیا, اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں میرے پاس سونا چاندی ہوں کہ نہیں. اور یہ ان کو یقیناً معلوم ہوگا کہ رسول اپنی عادت سے مجبور ہوں گے اور سب خرچ کر ڈالیں گے. ہمارے یہاں بیگمات نہیں کہتی یہ میں پیسے دے رہی ہوں آپ کو, اپنے بھائی کو جا کے نہیں دیجیے گا, اب کسی نے فون کر دیا اس کو نہیں دے دیے گا, یا چھپا کے رکھ دیں کہ میں ان کے ہاتھ میں دوں گی تو کوئی ضرورت مند ملے گا. ان کو یقین تھا 100% کہ یہ اسلام کی آبیاری میں ختم کریں گے, اور کر دیا. یعنی جس کا ڈر تھا ہماری زبان میں وہی کیا, لیکن پھر بھی کہہ دیا. اگر گستاخی نہ ہو رسول کی شان میں تو ہم یہ کہیں گے کہ پہلی مرتبہ ایثار بی بی خدیجہ نے کیا, اور پھر اس دولت کو ایثار دوسری مرتبہ رسول اللہ نے کیا. درود پڑھ دے محمد والے محمد. بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آج کل کی بیگمات کا آپ دیکھ لیں رخ, پنکھا چلانے پہ جھگڑا ہوتا ہے, اے سی کی ٹائمنگ پہ جھگڑا ہوتا ہے,
2 گھنٹے بعد بند کر دیجیے گا. نہیں مجھے گرمی لگتی ہے بھئی یہ پوری رات چلنے دو. اچھا پنکھا تیز نہ کریں آپ 1 نمبر پہ کرتے ہیں. نہیں میں تو 4 نمبر پہ کروں گا. اچھا مجھے یہ کھانا ہے. نہیں آپ کو تو بس اپنی پسند کا کھانا ہوتا ہے. مجھے تو آج مسور کی دال کھانی ہے, مجھے تو آج بھنڈی کھانی ہے, مجھے تو آج مثلاً بریانی کھانی ہے. یعنی اتنی بھی مطابقت برداشت نہیں. بھئی آج گھر جانا ہے, امی کے پاس بڑے دنوں سے نہیں کرنی. بھئی آج جو ہے وہ بھائی کی طبیعت خراب ہے, فون آیا تھا, آج وہاں جانا ہے. آپ کو اپنے بھائی کی فکر رہتی ہے. اب آپ جو بی بی خدیجہ کی ماننے والیاں ہیں ذرا سا دیکھیں, یہ بھی تو ہیں. آپ کو شاپنگ پہ جانا تھا, آپ کو اپنی امی کے گھر جانا تھا, یا آپ کی کوئی رشتہ دار باہر ملک سے آئی ہیں, ان کے شوہر نے ایک دم کہہ دیا کہ نہیں آج وہاں نہیں, ہم وہاں جائیں گے, آج یہ نہیں ہم یہ کھائیں گے. لیکن الحمدللہ اس دور میں بھی یقین کریں کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ بیگمات کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے, اور مطلب یقین آ جاتا ہے کہ یہ وہی ہیں کہ جو بی بی کی ماننے والی ہیں.